امتی بخشے گئے آپ کی نسبت کے طفیل، امتی بخشے گئے آپ کی نسبت کے طفیل، ہوئے جنت کے سزاوار مودت کے طفیل۔ ہر نفس نعت محمد ہے وظیفہ میرا، ہر نفس نعت محمد ہے وظیفہ میرا، جیتے جی خلد میں ہوں اسی دولت کے طفیل۔ کلمہ گو ہوئے یک جان دو قالب اس سے، کلمہ گو ہوئے یک جان و دو قالب اس سے، دی ملا زہرا کے گہوارے رحمت کے طفیل۔ مدحت شاہ مدینہ نہیں ہر ایک کا نصیب، مدحت شاہ مدینہ نہیں ہر ایک کا نصیب، فن یہ ملتا ہے فقط ان کی عنایت کے طفیل۔ داد اللہ سے پاتی ہے ثنائے محبوب، داد اللہ سے پاتی ہے ثنائے محبوب، ربط اللہ سے ہے سرکار کی مدحت کے طفیل۔ واسطہ آل محمد کا بہت کام آیا، واسطہ آل محمد کا بہت کام آیا، سب دعاؤں نے اثر پا لیا عطرت کے طفیل۔ کربلا دیکھوں نجف دیکھوں مدینہ دیکھوں، کربلا دیکھوں نجف دیکھوں مدینہ دیکھوں، میری سانسیں ہیں رواں ذوق زیارت کے طفیل۔ میں ہوں مولا کا طفیلی ہے یہی ناز میرا، میں ہوں مولا کا طفیلی ہے یہی ناز میرا، میرا ہر فخر ہے ان کے در دولت کے طفیل۔ ایک آنسو نے پلٹ دی میری کایا شوزب، ایک آنسو نے پلٹ دی میری کایا شوزب، ہوئے کیا کیا کرم ایک اشک ندامت کے طفیل، ہوئے کیا کیا کرم ایک اشک ندامت کے طفیل۔ قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي قد مات عطشان، مثل الكبش جد ذبح بالعاشر، يما قضى وأحلى وقليل للناصير، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين.
المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العلی العظیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہمارے سب ناظرین جو دنیا کے مختلف کناروں سے، مختلف ملکوں سے ہمیں دیکھتے ہیں اور محبت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار ہیں، انسانیت کو انسانیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ خداوند متعال ہمارے لیے اپنی نعمات وافرہ کو مہیا کر کے ہم سے فقط ایک چیز ہی چاہتا ہے، اور وہ ہے اطاعت۔ اطاعت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور انسان جتنی مرضی آئے کوشش کر لے، وہ کوشش اس کی ذاتی کوشش ہی شمار ہوگی جب تک کہ اس کو تائید خداوند متعال حاصل نہ ہو جائے۔ تائید کس طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ مجھے تائید حاصل ہو رہی ہے؟ تائید کیونکہ دین خداوندی ہے، اور ہم خلقت خداوندی ہیں، اور ہم مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے ہمیں یہ ربط جو ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہونا چاہیے وہ خداوند متعال کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اور یہ ذریعہ کیا ہم خود تلاش کریں گے؟ ایک مرتبہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈنا ہے۔ اب یہ ڈھونڈنا کس طریقے سے ہو سکے گا؟ یہ ڈھونڈنا بھی اسی طریقے سے ہوگا جب تک کہ نشاندہی بھی اسی کی طرف سے نہ ہو کہ کس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ اب یہ ڈھونڈنے والا سلسلہ جو ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ہوگا۔ اب لہذا ڈھونڈنے کے لیے بتائے جانے کا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم خود ہمارے ہی اختیار میں ہے تو کئی لوگوں کے دین تقسیم ہو گئے۔ اس میں کچھ لوگ سماوی دین کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ سماوی ادیان کو قبول کرتے تھے۔ جب لوگوں نے اپنی مرضی اختیار شروع کی تو سماوی دین کو قبول کرنا ہی ترک کر دیا، اور مادیات میں مبتلا ہو گئے، اور وہ مبتلی اس طریقے سے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ صرف اور صرف مادے کو ہی ہر چیز سمجھنے لگے۔ انہیں دہریے کہا جانے لگ گیا، کہنے لگے خود بخود ہر چیز ہو رہی ہے، خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اس کے جواب معصومین علیہ السلام نے گو کے دیے ہیں، لیکن یہ دہریے جو تھے ان کا دین سے تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماوی کو ہی کہا ہے۔ گو کہ ہم بالا تر عظیم نظر کہ ہم یہ کہیں کہ مثلا دین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مثلا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے، بالا تر اس سے کہ ہم کہیں کہ یہ دین اسلام وہ ہے جسے ہم نے حاصل کر لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچا لیا ہے۔ اس سے ذرا بالا جائیں تو بالا کیا بلکہ اس سے صرف نظر کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دین سماوی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیونکہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سماوی سے مراد یہ نہیں آسمانوں سے ہی نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود ہے، لیکن دین سماوی کیونکہ ہماری طرف فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں اس لیے ہم دین سماوی کہتے ہیں، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بلند ہونے کی وجہ سے دین سماوی کہا جا سکتا ہے۔
یا کوئی اور نظریہ بھی اس میں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سماوی جو ہم کہتے ہیں تو اس نظریے سے ہوتا ہے کہ ہم بلندی کی طرف دین کو نسبت دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا جہاں پہ انتہا پذیر ہوتی ہے وہاں پہ آسمان شروع ہو جاتے ہیں، خلا فضا آسمان شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب دین جو ہے دین سماوی تھے، دین سماوی میں بھی لوگوں نے اپنی مرضیاں جو اختیار کیں، اپنی ذاتی مرضیوں کے تحت لوگوں نے دین کو چند حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جس طریقے سے جناب ہمارے اوپر 4 کتابیں نازل ہوئیں، ان میں تغیرات و تبدلات دین عہد قدیم عہد جدید کے حساب سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، ورنہ دین وہی ہے، چاہے وہ قدیمی ہو چاہے جدیدی ہو، دین ہے، تو اس میں تبدیلیاں کیسی؟ فقط دین میں اپنے ذاتی مرضیاں، ذاتی خواہشات، حالات کے تغیر و تبدل اور نفسانی خواہشات کے تحت جو ایجاد کی گئی، اس کے تحت دین قدیم ہو گیا اور جدید ہو گیا۔ گو کہ ان کتب سماویہ میں تغیر و تبدل کیا گیا ہے، ہم ان کتب سماویہ کا احترام آج بھی کرتے ہیں، خواہ اس میں فقط نام اللہ ہی حقیقت و ہر چیز تبدیل کر دی گئی ہو، لیکن ہمارے مذہب کے اندر ان کتب سماویہ کا احترام واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، خواہ کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو۔ گو کہ ہمارے ہاں حقیقت کتاب یہ ہے کہ وہ جس زبان میں نازل ہوئی ہے وہ حقیقت ہے، باقی ترجمے اس کے ترجمے شمار ہوں گے، لیکن ان ترجموں کا بھی احترام حقیقت کی طرح ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ ان کو تبدیل ہونے کے ترجمے ہونے کے باوجود بھی نسبت اس دین سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو فرشتے لے کر آئے ہیں۔ لہذا ہمارے ہاں ترجمہ شدہ کتابوں کا بھی احترام واجب ہے۔ ہم نے کسی بھی جگہ پر آپ مسلمان کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کسی کتب سماوی کی بے احترامی کی ہو۔ مسلمان ہمیشہ ہر مذہب کی جو بھی جس دین سے بھی تعلق رکھتی ہو کتاب، مذہب اسلام کے اندر اس کی بے حرمتی کرنے کے بارے میں منع کیا گیا۔ کتاب تو گو کہ وہ تو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دی جاتی ہے، چہ جائے کہ ظاہری کتاب ہو۔ ہمارے ہاں تو معصومین علیہم السلام کے فرامین ملتے ہیں، اکرمو کریمہ کل قوم، ہر قوم کے بزرگ شریف سید سردار کا احترام کرو۔ ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہر مذہب کے ہوں، جو بھی ہوں، جس نظریے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمارے ہاں کسی بھی نظریے کے بارے میں بغیر دلیل کے بات کرنا ہی منع ہے، چہ جائے کہ بے احترامی کرنا بے سبب ہو، اور ہمارے ہاں ہر کتب سماوی کا احترام کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ تغیر و تبدل جو کیا گیا ان کتابوں کے اندر، اس کے باوجود کہ تغیر و تبدل کر دیا گیا ہے، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، یہ ہمارے ہاں مقدس ہیں، محترم ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں کہا جاتا فلانے مذہب کے، نہیں، یہ کتب سماویہ ہیں، ان کا ترجمہ ہے، گو کہ ترجمہ ہے، محترم ہے ہمارے ہاں۔ اور چاہے جائے کہ قرآن، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کا احترام تو بدرجہ اولا واجب ہے۔ اگر کوئی بھی کسی بھی نظریے، دین، مذہب، فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر اللہ کا نام تو ہے، اللہ تو تمہارے ہاں بھی محترم ہے، ترجمے کے اندر تمہارے ہاں گاڈ کہہ لیا جائے، کچھ بھی کہہ لیا جائے تمہارے ہاں، لیکن اللہ کا لفظ تمہارے ہاں بھی محترم ہے، گو کہ ترجمہ وہ عربی زبان کے اندر ہے لیکن تمہارے ہاں بھی محترم ہے، لہٰذا اس کا بھی احترام واجب ہے۔ اب آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی شخص آئے اور اس کتب سماوی کا، اس کتاب سماوی، اس قرآن مجید کا یعنی احترام برقرار نہ رکھے، چہ جائے کہ احترام برقرار نہ رکھے، مثلا احترام برقرار نہ رکھنے کے چند طریقے ہو سکتے ہیں، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لینا، منہ بھسور کر دیکھ لینا، یا بے احترامی کے مقام پر رکھ دینا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس سے کھیلنے لگ جانا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تلا معاذ اللہ اس کے بعد کیا کرنے لگ جانا، معاذ اللہ اس کو جلا دینا، آگ لگا دینا۔ احراق کتب سماویہ ہمارے ہاں فعل حرام ہے، جو بھی کرے یہ فعل حرام ہے ہمارے ہاں، جس نے بھی کیا یہ فعل حرام ہے۔ اب یہ کتاب سماوی کو جس طریقے سے جلایا گیا، یہ نہایت مذموم عمل تھا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم اچھے الفاظ نہیں رکھتے۔ ہر ملت، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، ان کے ملکوں میں اگر یہ بات کی جائے کہ کتب سماویہ یا کسی بھی مذہب کی تحقیر و توہین کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف گیت جو گائے جاتے ہیں کہ ہم بے طرف ہیں،
ہم آزادی مذہب کے قائل ہیں، یہ سب کے سب فقط اور فقط اپنے سے پست یا اپنے جو ماتحت یا جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر ہمارا تسلط ہو گیا ہے، سلطہ قائم ہو گیا ہے، فقط اور فقط یہ ان لوگوں کے لیے یہ کلمے کہے جاتے ہیں۔ اگر حقیقت سے تعلق ہے تو آج کیوں نہیں محکوم کیا جاتا؟ کیوں دولتی طور پر انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو جلایا جائے، اسے یعنی آتش لگائی جائے؟ یہ بہت ہی بڑا برا فعل ہے۔ ملت اسلامیہ کو مجروح کیا گیا ہے اس فعل کے ذریعے سے، اور ملت اسلامیہ جنہوں نے اس کو قرآن مجید کو جلانے کی اجازت دی گئی، ان کے اوپر ان سے بھی ہم یہ بات کہیں گے کہ وہ اس کا ازالہ کریں، اور جس نے یہ عمل کیا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور دوسری بات رہی کہ قرآن ہمارے ہاں محترم ہے، تو جس پر قرآن نازل ہوا وہ ہمارے لیے بدرجہ اولا محترم ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے ہم نے آیت قرآن مجید تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو نبیوں پر، رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی۔ اب کوئی کہے کہ ہر کوئی ایک جیسا ہے، کوئی ایک جیسا نہیں ہے، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے چھوٹی بڑی، اس سے بڑی، پھر اس کے بعد چھوٹی، پھر سب سے چھوٹی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ میں 5 انگلیاں برابر نہ رکھ کے ہمیں دلیل دے دی کہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ گو کہ محاورہ کہا جائے، حقیقت کہا جائے تو بھی ایسا ہی ہے۔ اور شہجائے کے نبی اللہ نے 1,24,000 نبی بنا کر بھیجے، جن کی تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، جن میں 313 رسول بنا کر بھیجے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو صاحب شریعت بنا کر بھیجا، 4 انبیاء کو صاحب کتاب بنا کر بھیجا۔ لہذا اس میں فضیلت صاف واضح ہے کہ خداوند متعال نے جس طریقے سے ہمیں کہا نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اسی فضیلت کے اندر ایک یہودی آیا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ امیر المومنین علیہ السلام، کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے؟ کس چیز پر فضیلت دی گئی ہے؟ معصوم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مولا جناب ابراہیم علیہ السلام کو 3 حجاب دیے گئے تھے نمرود کے مقابلے میں۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے بجا فرمایا، انہیں 3 حجاب دیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت ہے، جناب ابراہیم کو 3 حجاب دیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا کو 5 حجاب دی ہیں، 3 کے برابر ہو گئے، 2 فضیلت کے اندر ہیں۔ کون کون سے وہ حجاب تھے؟ کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ایک حجاب۔ دوسرا حجاب وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، دوسرا حجاب۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ تیسرا حجاب۔ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یہ چوتھا حجاب۔ فَأَحْيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یہ 5واں حجاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 حجاب ادا کیے گئے تھے۔ اب آپ تھوڑی دیر ہم چند ثانیے کا وقفہ لیتے ہیں، اس وقفے کے بعد آپ کے وہ پیام جو آپ نے بھیجے تاکہ مومنین کی وہ دعائیں جو معصومین علیہ السلام کے حرم میں انہوں نے کرنے کے لیے ہمیں کہا، ہم ان کی دعائیں کر سکیں۔ یہ سکرین کے اوپر نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، اسے نوٹ کیجئے اور اس پر آپ باقاعدہ طور پر پیام بھیجنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم آپ کے پیام کو بھی معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کر سکیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر وے پر کیا، ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر وے پر کیا، نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر پر کیا، نام علی کے سامنے کوئی غم پر بن پر کیا، نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر پر کیا، نام علی کے سامنے کوئی غم پر بن پر کیا، جس نے اپنے بچپن میں
उसको भरी जवानी में ये खैबर वैबर क्या। दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम अली 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 मौला नाम अली का वेद करो ये गम बम डर भर क्या। नाम अली के सामने दोनों जहां भी इसके मुकाबिल आए तो हारेंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मौला, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि मेरी और मेरे घर वालों को और मेरे भाई की दुआ को कबूल फरमाइए। मेरा भाई बहुत मुश्किल में मुब्तला है, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी है और उसकी ज़ौजा ने उससे तलाक़ ले ली है। या बार इलाह, मेरी दुआएं कबूल फरमाएं, उसकी परेशानियां दूर फरमाएं। अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन। मौला, आपके दामन रहमत की तरफ मेरा हाथ दराज है। आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, मेरा दोस्त मोहम्मद अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, ज़िंदान में है। मौला, आपको आपकी बेगुनाही की कसम है, मुझे आपसे ही उम्मीद है और आपको ही वसीला बनाता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसकी मदद करे और वो जल्दी रिहा होकर अपने घर को वापस लौटे। अस्सलामु अलैका या मौलाया। मौला गरीब, मेरे मौला इमाम हुसैन, मेरी सहेली, एक खातून लिखती हैं, मेरी सहेली बारदार है। मौला, आपको अपनी बुजुर्गवारी का वास्ता खैर व सलामती के साथ खुदावंद मुताल उसे बच्चा अता फरमाए और उसके घर वालों को भी शिफा नसीब हो। मौला, आपसे बहुत ज़्यादा दुआ है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास। मौला, मेरे प्यारे मौला, आप हर किसी से ज़्यादा जानते हैं। मैंने वो जो सख्तियाँ देखी हैं आप बेहतर जानते हैं। आप मेरी उम्मीद हैं, मेरी मदद कीजिए। आप मेरी उम्मीद हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मेरा कोई नहीं है। फ़कत आपसे मदद की इल्तमास है कि मुझे तन्हा ना छोड़ना जिस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत हो। और वो बेकस जो आपके यहाँ ज़ियारत के लिए तड़पते हैं, आपके अलावा उनका कोई नहीं है कि जिनसे वो अपने दिल का दर्द बयान करें और मदद तलब करें। मौला, मैं बहुत ज़्यादा खस्ता हो गया हूँ। हर बुध की रात मैं अपने मसाइल के हल के लिए बीबी मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा और मस्जिद जमकरान में जाकर भी दुआ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला का ज़हूर जल्द नसीब हो। आपको आपकी वालिदा के पहलू ये शिकस्ता का वास्ता मेरा नाम भी ज़ायरीन अरबईन हुसैनी में लिख दीजिए और मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर हो ताकि ये बेअदालती जो दुनिया में फैली हुई है तमाम हो जाए। एक और लिखते हैं, या इमाम हुसैन, आपको वास्ता देता हूँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दिनों का मेरी हाजत रवा फरमाइए। बहुत ज़्यादा आरज़ू है आपसे मौला हुसैन, इन नेक दिनों का वास्ता, आपको आपकी पाकीज़गी का वास्ता मेरी हाजतें बारावर फरमाइए। मौला, बहुत ज़्यादा सख्त है लेकिन आप खुद जानते हैं मेरी परेशानियाँ, मेरी दुआएं कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास। मौला, एक और मोमिन लिखते हैं, कहते हैं,
مولا میری بہن کا نام آپ کی والدہ کی نام والا ہے۔ مولا بہت زیادہ پریشان ہے وہ، اس کی پریشانیاں دور فرمائیے، اس کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں پکڑ لیجئے۔ کیا آپ نہیں کہتے کہ آپ کو پکارا جائے؟ آپ جب مصیبت میں ہو تو ہماری طرف آیا کرو۔ مولا آپ کو آپ کی بہن کا واسطہ میری بہن کی مدد فرمائیے۔ مولا میرا دل بہت زیادہ آزردہ خاطر ہے، کسی کو نہیں رکھتا میں۔ مولا آپ کو آپ کے پاکیزہ عزیزوں کا واسطہ اے قمر بنی ہاشم میری دعا قبول فرمائیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایک مومن لکھتے ہیں مولا میری دعا قبول فرمائیں، میری مدد فرمائیں۔ مولا ایک میری خاص حاجت ہے، آپ کو آپ کی والدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ میری مدد کریں، اور مولا حسین آپ کو مولا عباس کے دونوں بازوؤں کا واسطہ میری حاجت پوری ہو جائے، میری دعا قبول ہو جائے۔ مولا میرا دل آپ کے حرم میں آنے کے لیے بہت تڑپ رہا ہے، مولا میری مدد کیجیے۔ مولا میری مدد کرے، میں آپ کے حرم میں آ جاؤں، آپ پر فدا ہو جاؤں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں مولا آج کے دن میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے دل کی باتیں آپ سے کہوں۔ مولا میں کہیں شادی کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کے نام کی اور آپ کی محبت کی وجہ سے جی چاہتا ہے اسی خانوادے میں میں شادی کروں۔ مولا آپ کو واسطہ ہے جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا، میں اس خواستگاری میں شرمندہ نہ ہوں۔ مولا آپ کو قسم دیتا ہوں میری مدد فرمائیں۔ مولا آپ کو آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور جناب علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ میرا دل نہ ٹوٹے، میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں پر شادی ہو جائے۔ مولا یہ میری مشکل حل فرمائیے۔ مولا میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، مولا میری دعا قبول فرمائے۔ یا امام حسین میں ڈاکٹر بننے والا ہوں، مولا آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ، مولا جب میں ڈاکٹر بن جاؤں تو مجھے کامیابی عطا فرمانا۔ مولا آپ کو مولا حسین کا واسطہ، مولا عباس آپ کو مولا حسین کا واسطہ، اور مولا حسین آپ کو آپ کے بھائی ابو الفضل کا واسطہ۔ میرے بہت زیادہ مشکلات ہیں، آپ کو جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ، جناب سکینہ کا واسطہ، میں بہت محتاج ہوں، مولا میری دعائیں قبول فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عما تعطشان مثل الكبش جد ذبح بالعاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير